بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ربیع الاول کی نسبت سے چند لمحے، چند گھڑیاں جو آپ دوستوں کے ساتھ گزر رہی ہیں، یہ مدحت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ میں گزارنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ لطف لیتے ہیں کن نظاروں کے، لطف لیتے ہیں کن نظاروں کے، بخت چمکے ہیں غم کے باروں کے۔ لطف لیتے ہیں کن نظاروں کے، بخت چمکے ہیں غم کے باروں کے۔ صحابہ کرام اس بات پر متفق ہیں کوئی بھی شخص کتنا دکھی ہوتا، غم کا ستایا ہوتا، تکلیفوں کا ہارا ہوتا، جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیتا اس کا ہر دکھ سکھ میں بدل جاتا، اس کی ہر زحمت رحمت میں ڈھلنی شروع ہو جاتی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک مسکراہٹ اور حضور کا ایک لمحے کا تبسم اس کی قیامت کو جنت میں بدل کے رکھ دے۔ اور ان دیکھنے والوں نے، زیارت کرنے والوں نے حضور کی زیارت کر کے اور رخ مصطفیٰ دیکھ کر جن جذبات کا اظہار کیا، تاریخ انسانیت میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی عاشق نے اپنے معشوق کو اور کسی محب نے اپنے محبوب کو دیکھ کر اس قدر حقیقت پر مبنی حسن یار کو بیان کیا۔ لطف لیتے ہیں کن نظاروں کے۔ صرف ایک مثال دوں گا، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف نہیں لائے، طبیعت علیل ہے، اس قابل نہیں کہ حجرے سے نکل کر نماز کے لیے مسجد میں جلوہ گر ہو سکے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے حکم پر جماعت کرانا شروع کی۔ اچانک حضور کو خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح جنہیں میں نے تراشا ہے اور جن کو میں نے ستاروں کی مانند شاہکار بنایا ہے اور جن کے دلوں کی طہارت و تقویٰ اور پاکیزگی کی باتیں اللہ نے کی ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کیسے پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا پردہ سرکا دو۔ صحابہ اور حضور کے درمیان جو وہ بوریے کا ٹاٹ
بطور پردہ لٹک رہا تھا، اس کو صدیقہ کائنات حضرت عائشہ نے سرکایا، ہٹایا، بس وہ پردہ سرکنے کی دیر تھی۔ صحابہ عین دوران نماز رخ مصطفیٰ کی زیارت کرنے لگے، اور یہ حقیقت ہے کہ دوران نماز نمازی کا رخ اور چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، اور حضور کا حجرہ وہی ہے جہاں آج ہے، وہ بائیں طرف ہے مسجد میں۔ تو صحابہ کا دوران نماز حضور کے چہرے کو تکنا اور حضور کی زیارت کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کعبے کا کعبہ رخ مصطفیٰ ہے۔ حضور نے بھی نکیر نہیں فرمائی، حضور نے بھی تردید نہیں فرمائی، حضور نے بھی رنجش کا اظہار نہیں فرمایا، حضور نے بھی غلطی نہیں کی کہ تم غلط کر رہے ہو، غلطی نہیں فرمایا، بلکہ مصطفیٰ کریم ان کے سینوں میں محبت کا جو طوفان امڑ رہا تھا اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، اور مسکرائے۔ صحابہ کرام نے اس لمحے کو کن الفاظ کے ساتھ نقش کیا اور کن الفاظ کے ساتھ اس کی تعبیر دی، صحابہ فرماتے ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف، وہ چہرہ مصطفیٰ نہیں تھا، وہ تو اللہ کے قرآن کا ورق تھا۔ لطف لیتے ہیں کن نظاروں کے، کأن وجہہ ورقۃ مصحف، کہ وہ صرف مصطفیٰ کا یہ چہرہ نہیں تھا، وہ تو اللہ کے قرآن کا ورق تھا۔ یعنی اللہ کے قرآن میں جو نور ہے، اللہ کے قرآن میں جو چمک ہے، اللہ کے قرآن میں جو بہار ہے، اللہ کے قرآن میں جو دل ربائی ہے، اللہ کے قرآن میں جو رعنائی ہے، اللہ کے قرآن میں جو شگفتگی اور جو دل ربائی ہے، وہ ساری کی ساری اکٹھی ہو کر رخ مصطفیٰ میں چمک رہی تھی۔ لطف لیتے ہیں کن، لطف لیتے ہیں کن نظاروں کے، لطف لیتے ہیں کن نظاروں کے، بخت چمکے ہیں غم کے ماروں کے، بخت چمکے ہیں غم کے ماروں کے۔ ایک خدا دوسرا رسول خدا، کیا میں نے کہا؟ ایک خدا دوسرا رسول خدا، ایک خدا دوسرا رسول خدا، دو سہارے ہیں بے سہاروں کے۔ ایک خدا دوسرا رسول خدا، ایک خدا دوسرا رسول خدا، دو سہارے ہیں بے سہاروں کے۔ میرے مصطفیٰ کا مقام بیان کرتے ہوئے میرا اللہ فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ دنیا والوں، تم دنیا کے کسی حصے میں رہتے ہو، کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، کسی شکل و صورت کے مالک ہو، کسی عہدے اور سٹیٹس کے مالک ہو، مصطفیٰ اس کو نہیں دیکھتے، اپنی شان کریمی کو دیکھتے ہیں، اپنی شان رحمت کو دیکھتے ہیں۔ تم میں سے کوئی شخص دنیا کے کسی حصے میں اور کسی گوشے میں کسی وجہ سے دکھی ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، غم زدہ ہو جاتا ہے، اس کا سب سے پہلا اثر مصطفیٰ اپنے دل پہ لیتے ہیں۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ ایک خدا دوسرا، ایک خدا دوسرا، ایک خدا دوسرا رسول خدا۔ میرے مصطفیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کریم ہے،
ایک نام کریم ہے. کریم کے کئی معنی ہیں. الکریم اذا وعد وفا، کریم جب وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے. والعذر عند کرام الناس مقبول، کریم کا ایک معنی یہ بھی ہے جب کریم کے سامنے معذرت کی جائے، معافی مانگی جائے، وہ دیر نہیں لگاتا. اپنے شان کرم کی وجہ سے دکھی کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہے. اور کریم کا ایک معنی ملا علی قاری نے یہ بھی طے کیا ہے، توجہ چاہتا ہوں. کریم وہ ہے جو مخلوق کی ضرورتوں کو خود جانتا بھی ہے. آج کسی بڑے سے کچھ مانگنا ہو تو پہلے بتانا پڑتا ہے میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. فرمانا کریم وہ ہے جو خود مخلوق کی ساری ضرورتوں کو جانتا بھی ہے. اسے دنیا کی ضرورت ہے، آخرت کی ضرورت ہے، اسے روحانیت کی ضرورت ہے، کس نعمت کی ضرورت ہے وہ جانتا بھی ہے. اور قاری ملا علی قاری فرماتے ہیں اور اس کا دوسرا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ بن سوال کیے اور بن مانگے ضرورت مند کا دامن بھر دیا کرتا ہے. یہ کریم کا معنی ہے جو ضرورتوں کو جانتا بھی ہے اور بن مانگے دامن مراد بھر بھی دیا کرتا ہے. قرآن مصطفیٰ کریم نے خود ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دیے جا رہا ہے میں تقسیم کیے جا رہا ہوں. ایک خدا دوسرا، ایک خدا دوسرا، ایک خدا دوسرا رسول خدا، دو سہاروں کے دو سہارے ہیں بے سہاروں کے. یا رب تو کریم، یا رب تو کریم و رسول تو کریم، شکر ہستیم کے میانے دو کریم. اے رب تو بھی کریم، تیرا محبوب بھی کریم. ہم کتنے سعادت مند ہیں، کتنے فیروز بخت ہیں اور کتنے خوش بخت ہیں کہ دو کریموں کے درمیان رہ رہے ہیں. ایک خدا، ایک خدا، ایک خدا دوسرا رسول خدا، دو سہارے ہیں بے سہاروں کے. یہ وہ دربار ہے جہاں پاؤں، یہ وہ دربار ہے جہاں پاؤں پیر، یہ وہ دربار ہے جہاں سارا سال نو بول دے آج تک بول دے کوئی بار وہ آ گیا تو سوکھے رس. یہ وہ دربار ہے جہاں پاؤں، یہ وہ دربار ہے جہاں پاؤں، یہ وہ دربار ہے جہاں، یہ وہ دربار ہے جہاں پاؤں تھر تھراتے ہیں تاجداروں کے. یہ وہ دربار ہے جہاں پاؤں تھر تھراتے ہیں تاجداروں کے. کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی مقام والا کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی عہدے اور کرسی والا کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی بڑی پگڑی اور تاج والا کیوں نہ ہو، سب کے سب میرے رسول کے دروازے کے سوالی فقیر اور بھکاری ہیں. امام بوصیری نے صدیوں پہلے یہ بات واضح کر دی تھی کہ رحمت عالم کا دربار وہ دربار ہے جس دربار کے سوالی اللہ کے سارے رسول ہیں. کلہم رسول اللہ ملتمس. اس دربار کی عظمت اور اس دربار کا سٹیٹس اور اس دربار کا مقام یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر ہر اعتبار سے جو مکمل پرسنالٹی
اور مکمل ہستی اور شخصیت ہے، وہ رسولوں اور نبیوں کی جماعت ہے، اور وہ سارے کے سارے غلام مصطفیٰ ہے۔ یہ وہ دربار ہے جہاں پاؤں، یہ وہ حضرت موسیٰ نہیں بولے کاش مجھے محمد عربی کا زمانہ نصیب ہوتا اور میں ان کے امتی ہونے پر فخر کرتا۔ حضرت عیسیٰ نہیں بولے کاش میں تو اس انتظار میں ہوں مجھے آمنہ کے لال کا زمانہ نصیب ہو جائے، اور آمنہ کا لال جب بوٹ اتارنے لگے تسمے میں کھولوں، جب بوٹ پہننے لگے تسمے میں بولوں۔ یہ وہ دربار ہے جہاں پاؤں، یہ وہ دربار ہے جہاں پاؤں تھر تھراتے ہیں تاج داروں کی۔ حضرات ذی وقار، کیونکہ بات کو سمیٹنا ہے میں سکپ کر رہا ہوں درمیان میں کچھ شعر۔ نظر آتا ہے گنبد خضرا، نظر آتا ہے گنبد خضرا، نظر آتا ہے، یہ سب کو آتا ہے، نظر آتا ہے۔ ہوں میں گنبد خضرا دا نام لیا تھوڑی اکھاں چ آ گیا نظر آتا ہے گنبد، نظر آتا ہے گنبد، نظر آتا ہے گنبد خضرا، دل سنبھلتے ہیں بے قراروں کے، دل سنبھلتے ہیں بے قراروں کے، نظر آتا ہے گنبد خضرا۔ جب آپ پلٹ کے آتے ہیں تو آپ کہتے نہیں ہو مدینہ مدینہ ہے، نہیں کہتے، ہر شخص کہتا ہے مدینہ مدینہ ہے۔ حضرات ذی وقار، کسی موقع پر وہاں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے مجھے یہ بتایا کہ مدینے کی مٹی میں اتنی ٹھنڈک، اتنی مٹھاس، اتنا جمال اور اتنی حلاوت ہے کہ آج تک مدینہ کی حدود میں جہاں مٹی موجود ہے وہاں سے سرخ مرچ نہیں اگی۔ نظر آتا ہے گنبد خضرا، بندہ آپ ہی سارے رتی مرچ بنے ہوئے، پھر وہ موضوع آ گیا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ نظر آتا ہے گنبد خضرا، نظر آتا ہے گنبد خضرا، دل سنبھلتے ہیں بے قراروں کے، دل سنبھلتے ہیں بے قراروں کے۔ آخری شعر درمیان میں، ان کی سیرت کے باب پڑھ فانی، ان کی سیرت کے باب پڑھ فانی، باب چیپٹر عنوان، ان کی سیرت کے باب پڑھ فانی۔ باب سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو مبارک سیرت اور زندگی ہے اس کو آسانی کے لیے ہم مختلف درجوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ حضور بطور بیٹا کیسے تھے، ایک یہ عنوان ہے۔ حضور بطور بھائی کیسے تھے، ایک یہ عنوان ہے۔ حضور بطور باپ کیسے تھے، ایک یہ عنوان ہے۔ حضور بطور خاوند، کوئی سمجھ آ رہا کیسے تھے، ایک یہ عنوان ہے۔ حضور بطور خطیب اور امام کیسے تھے، ایک یہ عنوان ہے۔ حضور بطور سیاستدان اور بادشاہ وقت اور حکمران زمانہ کیسے تھے، ایک یہ عنوان ہے۔ حضور بطور جرنیل، چیف آف دا آرمی سٹاف حضور کیسے تھے، ایک یہ باب ہے۔ حضور بطور مرشد، حضور بطور نبی اور رسول کیسے تھے، بطور مربی، بطور تاجر کیسے تھے۔ یہ سارے باب ہیں حضور کی زندگی کے۔ یہ باب الگ الگ اس لیے ہے کہ قیامت تک جس شعبے سے کوئی امتی تعلق رکھتا ہے
اس شعبے میں اس کو رسول کا مزاج پتہ چل جائے، حضور کی سیرت کی چاندنی نصیب ہو جائے، حضور کے رویے اور حضور کا حسن سلوک اور حضور کا انداز زیست اسے سمجھ آ جائے، کیونکہ قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، زندگی کے ہر شعبے میں میرا محبوب تمہارے لیے نمونہ بن کے آیا۔ ان کی سیرت کے باب پڑھ فانی، ان کی سیرت کے باب پڑھ فانی۔ اصا آپ تو پتہ نہیں پڑھنا کہ نہیں پڑھنا، جاتکاں دا کچھ ہوش کرو ہن اگوں، کہ خیال ہے خیال ٹھیک؟ ہاں، وہ سیرت کی سادہ آسان مختصر کتابیں وہ مہیا کرو اور اپنے بچوں کے ہاتھوں میں تھماؤ۔ وہ ٹک ٹک کی بجائے توجہ ہے یا نہیں؟ یہ بزم مصطفیٰ کے دوست 12 ربیع النور کو وہ رسالہ تقسیم کرتے، وہ بھی اسی مشن کا ایک انداز ہے، اسی پروگرام کی ایک کڑی، کہ آپ اور آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں فضولیات کی بجائے رسول رحمت کی محبت کی سوغات ہو۔ ایس واری کیڑی ہو ہیریاں پھیریاں کہ نہ ہیں؟ ہیرا پھیری نہیں چلے گی، کتاب کا نام کیا نام ہے؟ کتاب کا نام رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میرے رب نے ختم نبوت کا تاج عطا کیا۔ سنیں، ختم نبوت یوں سمجھ لیں کہ حضور کے جسم کا حصہ ہے۔ جو حضور کی نوکری کسی اور حوالے سے دیتا ہے، دین کی خدمت، قرآن کی خدمت، حدیث کی خدمت، فقہ کی خدمت، حضور کے احوال کی خدمت، وہ بھی اپنی جگہ بہت بڑی ڈیوٹی ہے، لیکن جو ختم نبوت کا پہرا دیتا ہے وہ حضور کی ذات کی حفاظت کے لیے خود کو پیش کرتا ہے۔ اس پہ کبھی بات کریں گے۔ تو ہیرا پھیری یہ کتاب کا نام، اس میں یہی بتایا گیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ختم نبوت کا تاج عطا کیا، اور یہ لوگ جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، ان کا طریقہ واردات ہن سمجھ آ گئی؟ ہیرا پھیری ان کا طریقہ واردات کیا ہے، یہ بچوں تک بات پہنچانی ہے۔ ان کی سیرت کے باب پڑھ فانی، ان کی سیرت کے باب پڑھ فانی، یہ خلاصے ہیں 30 پاروں کے، یہ خلاصے ہیں 30۔ اب بات سمجھنا آسان ہو گئی۔ صحابہ کی جماعت ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، سونے کی اداؤں، سونے کی خوبیوں، سونے کی صفات کی بات کریں تو ام المومنین صدیقہ کائنات نے فرمایا، اور جویں آ دن گل مکدی مکائیے، صدیقہ کائنات نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، سارے کا سارا قرآن مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے، مصطفیٰ کے اخلاق کا نام ہے، مصطفیٰ کے حسن سلوک کا نام ہے، مصطفیٰ کے بیہیو کا نام ہے، مصطفیٰ کے کردار کا نام ہے، مصطفیٰ کے رویے کا نام ہے۔ ان کی سیرت کے باب پڑھ فانی، ان کی سیرت کے باب پڑھ فانی، یہ خلاصے ہے 30 پاروں کی، ایصال ثواب۔
جراواں دے ڈیرے تے فوتگی ہوئی، شاید محمد سعید نہ آئے انہوں نے ہوں لے لے انہاں واسطے، اور جتنے امت چو حضور دے امت دے لوگ اللہ دی بارگاہ چ پیش ہوئے، سب دے درجات دی بلندی، قبر دی آسانی اور روز محشر حضور دی شفاعت واسطے دعا فرمائے۔